اگر فرقہ بندی کی باہمی ضد کو الگ رکھ کر امت خالص قرآن کی طرف لوٹ آئے تو دین کے مطالب، احکامات، قوانین، ان میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا۔ یہ دراصل اختلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے مذہبی گروہوں کی ہٹ درمی ہے کہ یہ ان باتوں میں بھی اختلاف کرتے ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں، جن میں نہ کسی ابہام کی گنجائش ہے نہ ہی کسی بحث کی ضرورت ہے۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ مذہبی گروہوں کے علماء قرآن کی آیات کے صاف صاف مفہوم بتانے میں جانبدار ہیں۔ ڈرتا ہوں یہ لوگ اللہ سبحانہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو ان کی شکلیں کیسی ہوں گی اور کیا جواب دیں گے۔ پھر مسلمانوں، دوسرے عقائد وہ ہیں جن کا تعلق رسالت سے ہے اور جن کو ہم مسلمانوں نے فرقوں کی بنیادی وجہ بنا رکھا ہے۔ رسول کون اور کیسے ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں یا کوئی مافوق الفطرت ہستیاں ہوتے ہیں، انسانی معاشرہ کا ایک انسان یا کسی اور دنیا کی مخلوق، کھاتے پیتے سوتے جاگتے ہیں یا بشری تقاضوں سے مبرہ ہوتے ہیں، شادی بیاہ رچاتے ہیں، بال بچے پیدا کرتے ہیں، ازدواجی زندگی گزارتے ہیں یا سادھو سنت فقیر مست ملنگ رہتے ہیں، مرتے بھی ہیں یا صرف زندہ ہی رہتے ہیں، یا مر تو جاتے ہیں مگر مر کر بھی نہیں مرتے بلکہ زندہ ہی رہتے ہیں، نوری ہوتے ہیں یا ناری، حاضر ہوتے ہیں یا ناظر ہوتے ہیں، حاضر اور غائب ہوتے ہیں، غائب کا علم جانتے ہیں یا وحی سے علم پاتے ہیں۔ اب ایمان کے اعتبار سے مسلمانوں، ان تمام باتوں کا جواب اور عقیدہ رسالت کی بنیاد بھی قرآن پر ہی ہو تو تفرقہ ختم ہو جائے۔ قرآن مسلمانوں رسولوں کی جو حیثیت متعین کرتا ہے وہ یوں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 93 سے 95، رسول انسانوں میں سے ہوتے ہیں، انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ سورہ الاحزاب آیت 45-46، رسول اللہ سبحانہ کا انتخاب ہوتے ہیں، بذریعہ وہی اللہ سے علم حاصل کرتے ہیں۔ سورہ قاف آیت 110، سورہ حمیم السجدہ آیت 6، رسول نور نہیں ہوتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 1، سورہ زمر رکوع 5، رسول حاضر ناظر نہیں ہوتے۔ سورہ المومن آیت 87، سورہ یونس آیت 49، سورہ فاطر آیت 22، رسول مختار کل نہیں ہوتے۔ سورہ مریم آیت 2، سورہ یونس آیت 20، رسول عالم الغیب نہیں ہوتے۔ سورہ الاعراف آیت 128، سورہ زمر آیت 130، سورہ آل عمران آیت 144، آیت الکرسی، رسول وفات کے بعد زندہ اور جاوید نہیں ہوتے، مر جاتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہیں قرآنی آیات جن سے ثابت ہے کہ نور السماوات والارض صرف اللہ کی ذات ہے، مختار کل حاضر اور ناظر بھی صرف اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب اور ہمیشہ زندہ رہنے والی بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔ مسلمانوں، سورہ یونس میں اس امر کی وضاحت موجود ہے کہ جب اللہ سبحانہ قرآن سے اختلاف کرنے والوں کو سزا سنائے گا تو یہ اپنے اپنے مذہبی پیشواؤں، اماموں، پیروں، فقیروں، مولویوں اور ملنگوں کے پیچھے بھاگیں کہ وہ ان کی شفاعت کریں، مگر یہ لوگ ہوں گے کہ صاف مکر جائیں گے کہ ہم نے تو تمہیں گمراہ ہی نہیں کیا، تم تو خود ہی اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے گمراہ ہوئے تھے، ہم تو اس وقت خود مصیبت میں مبتلا ہیں، اپنی بخشش کے لیے فکر مند ہیں۔ میرے مہربان مذہبی خطیبوں، تم بھی خدا کی دی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھاؤ، اس کی رسی ابھی دراز ہے، دین کے علم سے لا علم اور ان پڑھ مسلمانوں کو روایتوں میں الجھا کر دین سے دور اور ان کے ٹکڑے نہ کرو۔ اللہ سبحانہ کے پیارے حبیب، اللہ سبحانہ کے آخری رسول کی تعلیم کا احساس کرو، ان کی اس بات کا احساس کرو کہ انہوں نے مسلمانوں کو کس خودداری کا درس دیا تھا، مگر آج مسلمانوں کی وہی قوم تم لوگوں کی مہربانی سے منگتوں اور مظلوموں کی قوم بن چکی ہے۔ جب یہ مرتے ہیں غلہ غیروں سے مانگتے ہیں، جب یہ بیمار پڑتے ہیں
علاج معالجہ کے لیے غیروں کی ادویات اور مشینریاں استعمال کرتے ہیں، جب یہ آپس میں لڑتے ہیں تو انصاف غیروں سے مانگتے ہیں، پھر یہ مفلوق الحال منگتے ترقی یافتہ ملکوں سے قرض بھی لیتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے مذہبی مدرس، ان کے مذہبی رہنما، ان کے تمام مذہبی رہنما پیر و مرشد سب کے سب منگتے اور بیکاری ہیں۔ بیکاری استاد خودداری اور خود انحصاری کا درس نہیں دے سکتا، اس لیے یہ کمزور ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے۔ اب مسلمانوں ذرا غور کرو اور بتاؤ کہ کیا کبھی تمہارے کسی مذہبی پیشوا نے تمہیں آج تک اللہ سبحانہ کا وہ پیغام پہنچایا جو سورہ حدید میں ہے کہ ہم نے لوہا پیدا کیا، اس کو حاصل کرو، فائدے کی چیز ہے؟ کیا کبھی کسی تمہارے پیر و مرشد نے تمہیں بتایا کہ لوہے سے تم نے کیا کیا اور کس طرح کا فائدہ حاصل کرنا ہے؟ کیا کسی پیشوا نے اللہ سبحانہ کے سورہ فاطر میں دیے فرمودات تمہیں بتائے کہ ہم نے سمندر کے اندر موتی، گھونگے اور کئی نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ سب اللہ کا فضل ہے؟ سورہ جاشیہ کا فرمان تمہیں کسی مولوی نے بتایا کہ ہم نے زمین کی تہوں میں سونے اور چاندی کے ذخیرے پیدا کیے ہیں جو تمہارے کام کی چیزیں ہیں؟ کیا کسی ملا نے سورہ آل عمران، سورہ البقرہ کا پیغام تمہیں دیا کہ ہم نے جنگلات اور پہاڑ پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے خیر و برکت ہے؟ ہم نے سورج اور چاند بنائے، ان میں تمہارے لیے بے شمار آسودگیاں ہیں، سولر انرجی اور مون لائٹ ہے۔ سورہ انفال کا پیغام کہ مسلمانوں اپنے گھوڑے تیار رکھو تاکہ دشمن پر تمہاری داغ بیٹھی رہے۔ پھر سورہ الق اور سورہ القلم کا پیغام اور فرمان، علم حاصل کرو جو تمہارے لیے اور انسانیت کے لیے نفع مند ہے۔ سورہ بقرہ کا فرمان، ضرورت مندوں کی معاونت کرو کہ اس کے بغیر تمہارا ایمان نامکمل ہے۔ زندگی منگتوں کی نہیں، خودداری کی گزارو۔ کیا یہ سب قرآنی تعلیمات آج تک کسی ملا، مبلغ، پیر و مرشد یا مدرس نے تم تک پہنچائی ہے؟ نہیں۔ اب ایمان کے اعتبار سے مسلمانوں سوال یہ ہے کہ قرآن کی ان تعلیمات سے مسلمانوں کو بے خبر رکھنے والے یہ سب مذہبی اداکار کیا خود بھی قرآن کی ان تعلیمات سے بے خبر ہیں؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ یہ خود صحیح دین نہ سمجھ لیں، لیکن ان کے دلوں میں مذہبی فرقہ بندی کا جنون اس حد تک سمایا ہوا ہے کہ انہوں نے روشن دن بھی اندھیری رات بنا رکھا ہے۔ اس جنون کی وجہ سے یہ عقائد کو تروڑ مروڑ کر قرآن کے مطابق ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں۔ میرے بہت پیارے مسلمان بھائی مولانا ابو الکلام آزاد ترجمان القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب باب عقائد میں رکد شروع ہوئی تو مختلف مذاہب کلامیاں پیدا ہوئی۔ ہر مذہب کے مناظرے نے چاہا کہ اپنے مذہب پر نصوح قرآنیہ کو ڈھالے، اور اس کی جستجو میں نہ تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، بلکہ ساری کاوش اس بات کی تھی کہ کس طرح وہ اپنے مذہب کا جوہر دکھلاویں اور اس طرح وہ ایک نئے مذہب اور فرقہ کے سرخیل بن جائیں۔ جن لوگوں نے نصوح قرآنیہ کو اپنے اپنے عقائد میں ڈھالتے ہوئے تفسیریں لکھیں، انہوں نے اپنی اپنی تفسیر کو تفسیر بل رائے کا مقام دیا، حالانکہ قرآن پر رائے سے کچھ کہنا بہت ہی غلط ہے۔ یہ رائے زنی ہی کا تو قصور ہے کہ کھینچ تان کر قرآن کے معنی کو اپنے عقائد کے مطابق کر لیا، پھر اس پر اس قدر بضد ہوئے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے کوشاں ہوئے۔ آخر ایک دن فرقہ فرقہ ہو گئے اور اپنے اس عمل پر خوش ہوئے۔ ان کے اس رویہ کو قرآن کریم والفرقان حمید سورہ روم میں اس طرح بیان فرماتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ بندیوں میں بٹ گئے، بجائے اس کے کہ وہ نادم ہوتے، وہ اس علم اور عمل پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ مسلمانوں، آج ساری دنیا میں مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات کے علاوہ ایک وجہ مسلمانوں کا عقائد اور فقہ کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ فرقہ وارانہ دینی اختلاف بھی ہے۔ خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں میں یہ وبا اس حد تک پھیل چکی ہے کہ ہر فرقہ اسلام کے نام پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں ہے۔
چنانچہ انہوں نے اس غرض کے لیے باقاعدہ اپنی اپنی فوجیں تیار کر رکھی ہیں، جن کو یہ جماعت اسلامی فورس، سنی یوتھ فورس، فقہ جعفریہ فورس، سپاہ صحابہ فورس، منہاج القرآن فورس، امامیہ فورس، سپاہ مصطفیٰ فورس اور لشکر طیبہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ درجنوں بھر فوجی طاقتیں مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنا واجب سمجھتی ہیں اور اپنے اس قبیح عمل کو عین خدا کی منشا قرار دیتی ہیں۔ ان فورسز کے محرکین نے اپنے اپنے الگ الگ مدرسے قائم کر رکھے ہیں جو لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، جو عشق رسول، اسلام اور دینی تعلیم کے نام پر ملکی اور غیر ملکی سرمایہ اور جاگیریں بھی سمیٹے ہوئے، اور ایک دوسرے کے خلاف اس قدر متشدد ہیں کہ کسی دوسرے فرقے کے حامی کو کافر کہنا، خارجی از اسلام کرنا، قتل کرنا جہاد فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں۔